ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 207 نمبر کی قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 263 اور 264 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کسی سائل کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑا ہی بردبار ہے۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان جتلانے اور کسی کی دل آزاری سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال خرچ کرنے کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینا برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ کسی سائل کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ یعنی سائل کے ساتھ حسن کلام سے پیش آنا، قول معروف کے معنی خوبصورت انداز سے جواب دینا۔ مثلا اسے یہ کہنا کہ اللہ تمہیں رزق عطا کرے یا پھر کبھی آ کر لے جانا وغیرہ۔ اور مغفرت ان کے معنی اگر کریں گے تو بخش دینا، یعنی سائل برابر پیچھے پڑا رہے اور اس کی باتیں نفس پر گراں گزرے تو اس وقت اس سے درگزر کرنا اور اسے معاف کر دینا ہی خوبی کی بات ہے۔ خیر من صدقہ، اس صدقے سے بہتر ہے یتبعوہا، یعنی اس کا پیچھا کرے، اس کی اذن ایذا تکلیف، یہ لفظ عام ہے اور ہر قسم کے آزار و تکلیف پر بولا جاتا ہے۔ اذا کے معنی زبان سے یا عمل سے احسان جتانا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ مثلا زبان سے برا بھلا کہنا یا ہاتھ سے دھکا وغیرہ دینا۔ لفظ خیر پر غور کیجئے کہ اگر جیب اجازت نہ دے تو نرمی سے جواب دے دینا، اور سائل کی سختی کو پی جانا رضا الہی کو پانا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑا ہی بردبار ہے۔ واللہ، اور اللہ غنی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے صدقات و خیرات سے بے نیاز ہے۔ وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تم سے خرچ کرواتا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو اور تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا ہو، اور اس کے صلے میں تمہیں وہ اپنی رحمتوں اور نوازشوں سے بہرور فرمائے۔ اور یاد رکھو وہ پاکیزہ دل سے پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ کسی پر احسان جتانے اور اس کی دل آزاری کرنے سے تمہارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حلیم کے معنی آتے ہیں بردبار،
اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفت حلیمی پر بھی غور کر لو کہ وہ سائل کی بد تہذیبی ہو یا امیر آدمی کی بد دماغی ہو، سب کو ایک حد تک معاف کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مومنو اپنے صدقات و خیرات احسان جتلانے اور کسی کی دل آزاری سے کے لیے نہ دو، یا اس کو برباد نہ کرو، دل آزاری سے ضائع مت کرو۔ صدقہ ایک بیج کی مانند ہے، جسے زمین میں بویا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس سے کونپل پھوٹتی ہے، وہ پھلتی پھولتی ہے تو اس سے شاخیں نکلتی ہیں اور پھیلتی ہیں جن پر پھل ظاہر ہوتے ہیں، مگر ازن ایسی آفات ہے جو ان پھلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بعینہ ہی صدقہ و خیرات کر کے احسان جتانے یا دل آزاری کرنے سے وہ عظیم الشان نتائج جو ان سے مرتب ہونے تھے ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ کالذی مانند اس شخص کے معنی کر سکتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی جس شخص کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، یہ شخص صدقے کے نفس سے اجر و ثواب ہی کو ضائع کر کے رہتا ہے۔ دو صورتیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں، دونوں کا فرق ملحوظ رہے۔ پہلی صورت میں خطاب اہل ایمان سے ہے، نفس صدقہ تو ان لوگوں کا قبول ہو جائے گا، لیکن احسان جتلانے یا اذیت پہنچانے سے ترقی درجات اور اضافہ اجر سب سلب ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں ذکر اہل کفر کا ہے، یہ جب اللہ اور آخرت پر ایمان ہی سے محروم ہیں تو ان کے صدقہ و خیرات سے بظاہر جو کچھ بھی مقصود ہو سب کا حاصل دنیا ہی میں ہوگا۔ ایسوں کو اجر کس چیز کا؟ رضائے الہی کی طلب تو کسی درجے میں بھی ان کے عمل کا جز نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال خرچ کرنے کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میں نہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اس تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ کافر اسی طرح اپنے آپ کو قیامت کے دن ہر خیر و خیرات کے اجر سے محروم ہو پائیں گے۔ ان کا انفاق مال حقیقتاً کسی صدقہ و خیرات کی ضمن میں آتا ہی نہیں۔ یہ بات بتلا کر در حقیقت مسلمانوں کو ریا دکھلاوے سے روکنا ہے کہ ریاکاری کفار کا عمل ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ان کا تو ہر عمل اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، اور ان کے دل سے یہ صدا سورۃ الانعام کی آیت 162 کے الفاظ میں نکلنی چاہیے کہ بلا شبہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی اس آیت میں لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اسی طرح ریاکار لوگ اپنے اعمال کو کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے اعمال کا، اور اللہ اسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا يقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے صلہ اور بدلہ حاصل کرنے، یعنی وہ کام کرنے کی طاقت و استطاعت نہیں رکھتے، قدر نہیں کرتے، رتبہ نہیں دیتے، تعظیم نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، القادر اور القدیر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی یہ معنی ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی معنوی طور پر قدرت کاملہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اس نے کسی بات پر تھوڑی بہت قدرت عطا کی ہے، اور جب چاہے وہ اس قدرت اور طاقت کو سلب کر لیتا ہے۔ القدیر بھی اسی کی صفت ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اقتضاء حکمت کے مطابق جو چاہے کر سکے اور اس میں کمی بیشی نہ ہونے دے، اور یہ صرف اور صرف اس کی شان ہے۔ علی شیء، کسی چیز پر، مما اس چیز سے جو کسبو انہوں نے کمائی یا انہوں نے اکٹھا کی، گناہ کیا، بوجھ اٹھایا، یعنی دنیا میں اعمال جمع کیے، یعنی ان کا خرچ کرنا محض ریاکاری ہے، انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا یہ سب کیا کرایا اس طرح تباہ ہو جائے گا جس طرح صاف اور چمکدار پتھر پر سے بارش مٹی کو صاف کرتی۔ واللہ، اور اللہ یہدی نہیں ہدایت دیتا یا نہیں رہنمائی کرتا
ہدایت پر ثبات اور دوام عطا نہیں کرتا۔ نماز کے ہر رکعت میں ہم آقا و مولا سے فریاد کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ القوم قوم لوگوں کے معنی میں آتا ہے، والکافرین راہ حق کو چھوڑنے والے ناشکر۔ ناظرین گرامی، آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر نظر کر لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خیرات و صدقات سے غرباء و مساکین کی مدد نہ ہو سکے تو خوش اسلوبی سے معذرت کر لی جائے۔ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد دل آزاری اور ایذا رسانی سراسر اجر و ثواب سے محرومی ہے۔ لوگ احسان جتاتے ہیں، میں نے اس وقت میں وہ کیا تھا، ہم نے اس وقت میں یہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ اگر صدقہ و خیرات کرنا ہی ہے، ہمیں سے اکثر لوگ ضرورت مند پر احسان دھرنے، اسے زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانے سے دیا دلایا سب اکارت چلا جاتا ہے۔ اور آج تو صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کرنے کے نام پر جو دھندا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ چندہ خور کچھ لوگ جو دھندا بنا لیتے ہیں، مدارس سے 50% جو ہے اس وقت لے رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ مثلا 50% کا سمجھیے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا مدرسے کی رسید لے کر کے، اور مدرسے کے بارے میں جو تعارف پیش کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سینکڑوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ اخراجات ہیں، فلاں اخراجات ہیں، فلاں اخراجات ہیں۔ آپ اخراجات وغیرہ دیکھ کر کے اس کو 5,000 دے دیتے ہیں، 10,000 دے دیتے ہیں اپنا صدقہ و زکوٰۃ میں سے جو بھی ہے۔ اس 5,000 میں سے 2,500 جو آدمی آپ کے پاس پیسہ لینے کو آ رہا ہے وہ لے کر کے چلا جا رہا ہے۔ آپ کی جو نے دینے والے کی نیت تو ٹھیک ہے، اس نے دیا جو ہے وہ مدارس کے بچوں کے نام پر دیا ہے، لیکن وہ محتمم جو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ 50% آپ اس میں لے سکتے، وہ گنہگار ہے نا۔ دینے والا اس نیت کے ساتھ ٹھیک ہے، زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو تمام جس کو عاملین کہا گیا ہے، ان کو اس میں سے کچھ حصہ لینا جائز ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ 50% لے کر کے چلا جائیں اور غریب یتیم بچوں کی جو ہے حق پر پوری طرح سے اس پر وار کریں۔ یہ بہت غلط اس وقت ہو رہا ہے۔ بہت سارے علماء نے بھی اس سے پہلے بیان جاری کیا تھا کہ آج مدارس سے وہ پروڈکٹ کیوں نہیں بن کر کے سامنے آ رہا ہے جس طرح کا پروڈکٹ پہلے تیار ہو کر کے آتا تھا۔ اس میں سائنسدان بھی ہوتے تھے، ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے، بہترین متقی پرہیزگار علماء دین ہوتے تھے، جن کی باتوں کا اثر ہوتا تھا، سیدھا دل پر جا کر کے جن کی باتیں جو پوری دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنتے تھے۔ ایک شخصیت وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت نیچے سے اوپر تک کا جو سسٹم ہے اس وقت وہ سب ڈاواڈول ہو چکا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی حدیث کے ذریعے سے حرام کھانے کے لیے اس کو جائز ثابت کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھ کے لوگ، اب میں بچا کے بول رہا ہوں بصورت دیگر اس لیے کہ کچھ علماء کی غلطی کی وجہ سے سارے علماء اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کچھ مدرسوں کے یہ چندہ خور جو فیصد پر کام کرتے ہیں، ان سفراء کی وجہ سے سارے مدارس اس میں جو ہے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں بچا کے بول رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لے کہ فلاں مدرسے کا سفیر ٹھیک تھا، فلاں مدرسے کا محتم ٹھیک تھا، فلاں مدرسے پڑھے ہوئے تم بھی ٹھیک تھے، تو تم نے ان باتوں کو اپنے زبان سے نکالے کیسے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے بچا کے بول رہا ہوں، ورنہ میرے پاس جتنی لمبی شکایتوں کی اس وقت لیسٹ ہے، اور بنگلور کے آس پاس میں جس طرح کی اس وقت جو یہ چندہ خور دلال کام کر رہے ہیں، بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ بہرکیف آئیے دوسری اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دکھلاوا، میں ایک جاتے جاتے اپیل بھی کر دوں کہ اس طرح کے اگر آپ مدارس کی کوئی اعلانات کسی مسجد میں آئیں، میں انشاءاللہ اس کو پرائم ٹائم میں بھی کسی خاص گفتگو میں کہوں گا لوگوں کی، تاکہ بڑی پیمانے پر لوگ چلیں، چھان بین ضرور کریں۔ جو سفیر آپ کے پاس آیا اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ جو محنت کر رہے ہو اس سے آپ کو مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے یا آپ اس پر سے جو ہے کمیشن لے رہے ہیں؟ کمیشن لے رہے ہیں تو کتنا لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں تو کیا وہ آپ کے لیے جائز ہے؟ اگر جائز کا فتویٰ ہے تو وہ دکھائیں ہمیں۔
ورنہ تو مدرسے کے نام پر دی جانے والی امداد کو اگر ایک ہی شخص 50% لوٹ کے چلا جاتا ہے تو پھر بچتا کیا رہے مدرسے کے لیے؟ پھر ہم کس بات سے اس بات کی امید لگا سکتے ہیں کہ مدارس بہتر انداز میں جو ہے بچوں کو تیار کریں اور ان کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھائیں؟ جب ان کے پاس سرمایہ ہوگا، جب ان کے ہاتھ کھلے کھلے رہیں گے، تب نہ وہ کوئی کھل کر کے فیصلے لیں گے۔ مثلا کسی مدرسے کا رمضان میں چندہ سمجھیے کہ 15 لاکھ ہو رہا ہے، 20 لاکھ ہو رہا ہے، تو 10 لاکھ روپے تو 50% کمیشن کے نام پر یہی آدمی لے کر کے لوٹ رہا ہے۔ 10 لاکھ میں کریں گے کیا وہ لوگ، جن کا ماہانہ اخراجات ہی، سالانہ اخراجات ہی 50 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے ناظرین۔ بہرکیف دکھلاوا اور ریاکاری اللہ تعالیٰ کے یہاں قطعی طور پر نامقبول ہے۔ یہ صرف صدقات و زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بلکہ جملہ عبادات میں انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ پتھر پر بیج بونے کی مثال ریاکاری کی بالکل مناسب حال ہے۔ جس طرح پتھر میں بویا ہوا اچھے سے اچھا بیج بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ریاکار خواہ مال و دولت کے انبار ہی لٹا ڈالے، اسے اس کے ثمرات و برکات اللہ کے یہاں ہرگز نہیں مل سکتے۔ ہاں، وہاں اگر وہ خلوص نیت سے چند سکے بھی دے ڈالے جائیں تو لامحدود اجر و انعام کا باعث بنتے ہیں، ایسے ہی جس طرح ہلکی سی فوار بھی کسی باغ کو شاداب کر دیتی ہے۔ ریاکاری مومن کی نہیں کافر کی پہچان ہے۔ افسوس کہ یہاں ہماری شادی غمی کے مواقع پر ریاکاری اور دکھلاوے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ رسم و رواج پر بہت سا روپیہ ریاکاری سے ضائع و برباد ہو جاتا ہے۔ امیروں پر تو دولت نچھاور کی جاتی ہے، جبکہ غرباء و مساکین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو لوگوں میں ناک کٹے گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے لمحے فکریہ مہیا کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہمارا وقت ہو چلا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔